بڑا ایک عجیب سا، یعنی سب سے بڑا جو ایشو ہے نا ان لوگوں کے پاس، وہ یہ ہے کہ باغ فدق، فدق سنا ہے نا نام؟ اچھا اگر ابھی دینا چاہیں، میں سفارش کروں ولی عہد جو ہے نا سعودی عرب کا، بھی یار دے دے ان کو، 4 گز کی جگہ ہے، تو کس کو دیں؟ وہ یہاں سندھ میں تو سارے شاہ ہیں، یہ سارے وارث ہیں، وہ تو کسی کو ایک تنکا بھی نہیں آئے گا اس کا، پہلی بات۔ پھر دوسرا جھوٹ یہ بولتے ہیں کہ حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرا باغ فدق لینے گئی تھی، کہتے ہیں نا، ذرا غور رکھنا آج۔ سیدہ فاطمہ تو زہرا کون سی ہستی ہیں جن کے بابا نے اور جن کے خاوند نے ساری زندگی رسول اللہ پر لٹا دی، اپنا کچھ نہیں بنا، جب نکاح کیا تو کیا دیا؟ نہیں دیا نا کچھ بھی۔ سیدہ فاطمہ، وہ آج بھی کہتے ہیں کہ سنت فاطمہ کے مطابق جو ہے نا جہیز دیا جائے، وہ جہیز ہوگا تو ہو گئے، وہاں تو ایک جائے نماز دیا تھا، ایک کوزہ دیا تھا، ایک کوبا دیا تھا، ایک مٹکا اور ایک لوٹا اور ایک جائے نماز اور ایک سوٹ جو پہنا ہوا تھا۔ سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہا کی رخصتی تھی، کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور کچھ نہیں دے سکتے تھے اس وقت؟ 4 کپڑے نہیں دے سکتے تھے، 10 جوتے نہیں دے سکتے تھے، اور کچھ نہیں تو جو اس وقت مدینے کی ریاست میں یا مکہ میں تھا ان کے پاس وہ دے دیتے، لکھ کے دے دیتے۔ کہتے ہیں نا کہ جب وقت رحلت آیا مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا، کہتے ہیں نا، تو انہوں نے قلم اور کاغذ مانگا، کیونکہ قلم ان کے ابا کی فیکٹری میں بنتا تھا اور کاغذ جو ہے نا وہ وہاں بنتا تھا امریکہ کی فیکٹری میں۔ قلم کاغذ کہاں تھا؟ چمڑے پہ لکھتے تھے، پتے پہ لکھتے تھے، اور ایسے لکڑی سے لکھتے تھے۔ آپ نے عربی رسم الخط دیکھا ہوگا پرانے زمانے کا، جو 400-500 سال بعد آیا ہے، کس انداز سے ہے وہ؟ چلے بہرحال، اچھا قلم کاغذ بقول ان کے مانگا گیا نا، تو یار وہی قلم کاغذ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب رخصتی ہوئی سیدہ فاطمہ تو زہرا کی لکھ دیتے، مکے کی ساری جائیداد فاطمہ کی ہے اور مدینے کی ساری جائیداد بھی سیدہ فاطمہ کی ہے، مسجد نبوی کی متولی سیدہ فاطمہ اور اس کی آل ہوگی، کیونکہ جب چابیاں بیت اللہ کی دینی تھی، آج بھی اسی خاندان میں ہے نا، کبھی سنا آپ نے؟ بیت اللہ کی چابیاں آج بھی اسی خاندان کے پاس ہیں جس کو فتح مکہ کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چابی تھمائی تھی، اور اس کا نام تھا سیدنا عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج بھی اسی آل کے، ابھی شفٹ ہوئی ہے تھوڑے دن پہلے، باقاعدہ چابی کی وہ ہوئی ہے کہ ان کو دی جائے گی۔ تو ایک بیت اللہ کی چابی نہیں بدلی، فدق کیسے بدل گیا ہے؟ الو کے پٹے کیویں گمراہ کر دیں، تو سوچو نا، ایک چابی جو نبی علیہ السلام نے جس کو دی آج بھی اسی کی آل کے پاس ہے۔ پھر کاغذ قلم حضرت عمر کے ذمے لگاتے ہیں، جبکہ اسی جگہ پہ حضرت علی بھی موجود ہیں اور وہ سارے صحابہ موجود ہیں، آل رسول موجود ہے، ورثائے محمد الرسول موجود ہے، خاندان نبوت بھی موجود ہے۔ اس کے سامنے کاغذ قلم ادھر تو کہتے ہو کہ نہیں دیا تو پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ وہ جب سیدہ فاطمہ کو رضی اللہ تعالی عنہا موجود تھی تو اسی وقت لکھ دیتے چلو یہی دے دو، ایک دن پہلے لکھ دیتے، حالت اضطرار سے پہلے لکھ دیتے کہ فدق بھی دینا ہے، مدینے کی فلانی بھی جائیداد دینی ہے۔ حضرت عثمان نے جو کنواں وقف کیا تھا وہ بھی فاطمہ رضی اللہ عنہا کا ہے، اور جو باغ ہے سیدنا عثمان ابن عفان کا وہ بھی سیدہ فاطمہ کا ہے۔ کوئی موڑ سکتا؟
کوئی موڑ سکتا بات کو؟ اور جب چابی دی ہوئی واپس نہیں لی ابو بکر نے، عمر نے، عثمان نے، علی نے، تو اگر کنواں عثمان والا دے دیتے تو کیا واپس کوئی لے سکتا؟ پیغمبر کا فیصلہ تھا، نبی کا فیصلہ تھا، اور وہ فیصلہ وہ تھا جو آسمان سے آیا تھا۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جو فیصلہ جبرائیل امی لے کر آئے، کائنات کا کوئی شخص بدل نہیں سکتا، نہ بدل سکا، نہ بدل سکے گا۔ تو سارے فیصلے تو اسی طرح موجود ہیں کہ فتح کا فیصلہ اولو کے پٹھو کس نے بدلا ہے؟ باغ فتح کا فیصلہ کیسے بدل گیا؟ سارے فیصلے ویسے کے ویسے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کوفے میں آ گئے تھے، انہوں نے پڑوسی آئے، یہ بھی کوفے والے ہیں نا، ان کا مدینے سے کوئی تعلق نہیں ہے، مکے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ذہن میں رکھو، جس کا مدینے اور مکے سے تعلق نہیں ہے وہ مومن بشان نہیں ہے۔ مومن کہاں مکمل ہوتا ہے؟ مسجد نبوی۔ ایمان کہاں سے ملتا ہے؟ تاجدار کائنات کے پہلو میں۔ یا غلط کہہ رہا ہوں؟ ایویں ہی ہے، جو مدینے جائے گا مومن کہلائے گا نا، جو دلی جائے گا مومن نہیں کہلائے گا، ہندوستانی کہلائے گا، جو کوفے جائے گا عراقی کہلائے گا، مومن نہیں کہلائے گا۔ ویسے تو مومن امریکہ میں بھی ہے، افریقہ میں بھی ہے، مسلم ساری دنیا میں ہے، لیکن مدینہ ہمارا مرکز اور محور اور منہج کا منبع ہے۔ اور جس مذہب کی بنیاد، جس مسلک کی بنیاد مدینے اور مکے سے نہ ہو، کسی بھی دوسرے شہر سے ہو، وہ مسلک اور مذہب کی بنیاد وہ اسلام کا مذہب اور مسلک نہیں ہوگا، اسلام کا وفادار مذہب اور مسلک نہیں ہوگا۔ میں بھی آ جاؤں تو بھی آ جائے، جو مرضی آ جائے۔ جب ہمارا محور اور منبع مدینہ ہے اور بیت اللہ ہے تو ہمیں اس سے اعلیٰ اور کون سی جگہ ہے جو نظر آ رہی ہے؟ لہذا باغ فتح کا جھوٹ جتنا مرضی تم داستانیں گھڑتے رہو، حقیقت بات یہ ہے کہ اگر قلم کاغذ تھا تو علی جا کر لکھوا لیتے ہیں، لکھ دے باغ فتح کہ یا رسول اللہ ساڈا ہے۔ زندہ تھے نا حضرت علی رضی اللہ عنہ، نواسے چلے جاتے، حضرت حسن چلے جاتے، حضرت حسین چلے جاتے ہیں، نانا جان یہ باغ فتح تو امی نو لکھ دے۔ وہ سمجھ آندی پئی کو نہیں آندی پئی؟ انہاں گھوڑیاں دی حقیقت میں تمہیں دساں۔ حضرت حسین اس وقت اتنے سے تو نہیں تھے نا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی کتنے سال کے تھے؟ میں نے بھی کوئی نہیں پتا، تمہیں پتہ ہے؟ لیکن معصوم بچے نہیں تھے، سمجھدار تھے، باشعور تھے۔ وہی چلے جاندے بابا جان سانو باغ فتح لکھ دے، سانو مدینے دا کنواں لکھ دے، سانو فلانا باغ لکھ دے، سانو وہ لکھ دے جڑا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ نے نماز میں خیال آیا باغ کا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ نے میری نماز خراب کر دی، میں اس کو وقف کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے کہا جاؤ وقف کر دو اللہ کے راستے۔ اور جو اس وقت اللہ کے راستے میں وقف ہوتا تھا اس کے والی کون ہوتے تھے؟ مدینے کے تاجدار۔ جو جو صحابہ نے وقف کیا، اہل عرب نے وقف کیا، اہل مدینہ اور اہل مکہ نے وقف کیا، اس کے نگہداشت کے ذمہ دار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ گویا یہ جس کو لکھ کے دے دیتے وہ چلا جاتا جیسے چابی بیت اللہ کی چلی گئی۔ ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے تھے ادھر لاؤ چابی نو دے علی نو، کہہ سکتے تھے نا۔ اور گھوڑے کوئی تو سوچیا کرو کدھر تم نے اسلام کو گھمایا، اسلام سے تم پھر گئے ہو، لیکن راہ ہدایت کا ابھی ہمارے پاس نسخہ ہے نسخہ۔ کیوں؟ کیونکہ جب تک تم قرآن کو کامل نہیں سمجھو گے، دسنا تھا انہیں ٹوپی کو نہیں رکھا، جب تک قرآن کو کامل اور ہدایت کا منبع نہیں سمجھو گے گمراہ رہو گے، بھٹکے رہو گے، کفر پہ رہو گے، گمراہی پہ رہو گے، ضلال مبین پہ رہو گے۔
کیونکہ یہ قرآن کون لایا ہے؟ جبرائیل امین۔ کہاں سے آیا ہے؟ عرش مبین سے۔ اور کس نے بھیجا ہے؟ رب کریم نے۔ تو گویا اگر قرآن کی ایک آیت پہ بھی کوئی، ایک لفظ میں بھی کوئی ایمان نہیں رکھتا تو وہ رب پہ معترض ہے۔ جیسے میں نے پچھلی جمعہ بتایا تھا، ایا حاسدا لی اسعت الادب، اوے حاسد تو کس سے اعتراض کر رہا ہے؟ اپنے رب پہ اس نے مجھے یہ نعمت کیوں دی ہے؟ حاسد گویا خدا پہ معترض ہوتا ہے کہ خدا نے اس کو گاڑی کیوں دی ہے، خدا نے اس کو گھڑی کیوں دی ہے۔ وہ گھڑی کا رولا ہے نا، اینے جناب 2 کروڑ والی گھڑی 3 ارب چ بیچ چھوڑی تو شکر نہیں کرتے ہو، الو دے پٹیو، سودا مہنگا ویچیا، فائدہ ہویا ملک دا۔ اینو تو سمجھ نہیں آنی پنجابی دی۔ 2 کروڑ کی گھڑی کہہ رہے 3 کروڑ میں، 3 ارب، پتہ نہیں کیا چکر ہے سارے۔ یعنی کہتے ہیں نا شعور کا دور، میں کہتا ہوں جہالت بڑھ چکی ہے۔ جھوٹ بولتے ہوئے یہ آنکھیں بند کر لیتے ہوئے ہم بولنے کیا لگے، تاکہ کوئی دیکھ کے ہمیں کہے نا الو دے بڑے کے آکھی جانا ہے۔ پھر آگے چلتے ہیں۔ یہ وہ باغ فتح ہے نا، اچھا باغ فتح کا بڑا نام لیتے ہیں کیونکہ خیبر جو ہے نا وہ حضرت علی نے فتح کیا تھا، ہے نا؟ تو جو حضرت عثمان نے باغ دیا، حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے جو ہے نا وہ باغ دیا، جو حضرت عثمان نے کنواں دیا، انہیں نام کیوں نہیں لیتے؟ وہ بھی تو دیے نا اسلام کو، اور وہ اس وقت دیے۔ کنواں جو حضرت عثمان نے دیا اس وقت دیا جب یہودی اور مسلمان اور جتنے بھی عیسائی تھے مکہ اور مدینہ میں پانی کو ترس رہے تھے، اور جس یہودی کی ملکیت تھا وہ سور کا بچہ ادھر بچھو بن کے بیٹھا تھا، 10 روپے والی چیز میں 1000 میں دوں گا، جیسے تمہارے پاکستان میں بھی کئی تاجر ایسے کرتے ہیں، کیونکہ یہ قاسیت و قلوبہم ہوتے ہیں، یہ سنگ دل ہوتے ہیں، ان کے اندر رحم نہیں ہوتا یہودیوں میں۔ اس کنویں کا نام کیوں نہیں لیتے ہو؟ وہ بھی کہو نا کہ حضرت عثمان نے چونکہ نبی علیہ السلام کو دیا تھا تو چلو واپس کرو ہمیں، ایسے ہی ہونا چاہیے نا بھئی۔ جو نبی علیہ السلام کو چیز وراثت میں ملی، وراثت میں تو کچھ نہیں ملا نا، فتوحات میں ملی یا غنیمت میں ملی، ایسے ہی ہے، یا فے بن کر ملی، وہ ساری چیزیں واپس طلب کرو تاکہ پتہ چلے۔ بھئی حضرت عثمان کا دیا ہوا کنواں نہیں مانگتے، حضرت علی کا فتح کیا ہوا خیبر فتح کیا ہوا واپس کرو۔ اچھا واپس کر دینے کنے لینا ہے؟ پتہ چلے نا کون ہے تمہارا جو لینے والا ہے۔ ایسے کام کر رو رہا ہے، پیٹ رہا ہے، جھگڑ رہا ہے، وہ یہ جھگڑے کی بنیاد ہے ہی نہیں۔ جھگڑے کی بنیاد کیا ہے کہ تم جو ایمان لائے ان کو کہتے ہو ایمان سے پھر گئے، اور جو ایمان نہیں لائے ان کو کہتے ہیں ایمان پہ مر گئے۔ اس کی مثال دیتا ہوں، یہ ابو طالب کے ایمان کا بڑا جھگڑا ہے، میں نے بہت سنا ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا، بڑا شور ہے پہلو میں، ابو طالب ایمان پہ مر گیا۔ ابو طالب دے بھائیاں کو تو پوچھ لو بھائی میں کس دین پہ مرا ہوں، میرے بھائی زیادہ جانتے ہوں گے نا، میری بیوی زیادہ جانتی ہوگی، میرے بیٹے زیادہ جانتے ہوں گے، میرے بھتیجے زیادہ جانتے ہوں گے کہ میں کیسے مرا ہوں، کس طرح مرا ہوں، کیسے میت عیدی میں گئی یا ادھر ہی آ گئی، سرد خانے میں جانا پڑا یا نہیں، ایکسیڈنٹ میں مرا ہوں یا گھر پہ مرا ہوں، یہی ہوگا نا۔ اب ابو طالب کیسے مرا ہے، کس ایمان پہ مرا ہے، یہ کون بتائیں گے؟ اس کے بھائی۔ میں نے ایک بندے کو سنا، اچھا بدبختی کی علامت ہے، کہتے ہیں ہمارے اوپر کون سا عذاب آ رہا ہے، ایسے سوچتے ہیں نا، جو مرضی بک جائے۔ کہتے ہیں کہ علی سگے براواں نہ نرلدا تو گھوڑیاں نہ رلائی بتائیں۔ اچھا ان کا سارا مذہب سرائکی زبان پہ ہے، آپ ان کے ذاکر کو سنو اور پورے وہ شاعروں کو، نوحہ گروں کو جو نہیں تو آج سے جا کر تحقیق کر لینا۔
آپ نے بھی غور کیا ہوگا، ان کی اکثر جو ساری شاعری، نوحہ گری اور ذکر مجالس ہے وہ تقریباً 90% سرائکی زبان پہ ہے یا جنگلی زبان پہ ہے۔ جنگلی زبان سمجھتے ہیں، ایک سرائکی کے وہ جھنگوی جنہوں کہتے ہیں، جھنگوی زبان تھے۔ کوڑے رلائی ودا ہے، یہ پنجابی زبان نہیں ہے، نہ اردو زبان نہیں ہے۔ ابو طالب کے بھائی تھے عباس، ایویں ہی امیر حمزہ، ایویں ہی، اور تیسرا کون تھا پتہ ہے آپ کو؟ یہی تو سانو پتہ نہیں، ایسے پکے مومن، جنت ساڑھے پیو دیے۔ وہ حضرت عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ابو طالب کے بھائی تھے۔ یہ ساری آل عبد المطلب ہے نا، عبداللہ اور سیدہ آمنہ، ان کے ساتھ میں سیدہ کہہ رہا ہوں، یہ ذرا فرق کرتے جانا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے سے پہلے وفات پا گئے، ایویں ہی 40ویں سال نبوت ملی اور یہ پہلے فوت ہو چکے تھے، ماں بھی اور والد بھی، لہذا ان کے اوپر جنت جہنم کا فتویٰ نہیں لگ سکتا، کیونکہ نہیں دین اسلام آیا ہی نہیں تھا۔ ایویں سمجھتے پائے ہو نا، جو دین اسلام کی بیست سے پہلے وفات پا گئے ان کے بارے میں بعد میں نہ جنت کا فتویٰ ہے نہ جہنم کا فتویٰ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اگر سابقہ نبی کے دین پہ ہیں تو جنتی ہیں۔ ایویں اچھا آگے چلو، امیر حمزہ شہید ہوئے، اسلام کے آنے کے بعد نبی نے جنتی قرار دے دیا۔ اور اس کے علاوہ حضرت عباس بھائی تھے حضرت امیر حمزہ کے، وہ اسلام کے بعد زندہ رہے، حضرت عمر فاروق کے دور تک غالباً زندہ رہے، نہیں تو ان کے بیٹے عبداللہ ابن عباس، یہ بھی بھائی تھے ابو طالب کے، سگے بھائی تھے۔ حضرت عباس اور حضرت عبداللہ ابن عباس کیا کہتے ہیں ابو طالب کے بارے میں؟ ہمارا بھائی حق کو دیکھنے کے بعد حق کو قبول کرنے کے بغیر مرا۔ پھر ان کی ایک تفسیر ہے، تفسیر قمی، بہت مشہور ہے، اکثر صاحب علم جانتے ہیں تفسیر قمی۔ اس نے تفسیر قمی کے اندر ایک آیت لایا ہے، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اکثر میں پڑھتا رہا، وہو اعلم بالمہتدین، یہ سورہ قصص کی آیت ہے، جا کر دیکھ لینا، 56 نمبر آیت ہے، 56۔ یہ 14 طبق آپ کے روشن کر دے گی۔ یہ آیت نازل ہی ابو طالب کے لیے ہوئی ہے، نہیں سمجھے؟ کتنی بڑی بات ہے۔ ابو طالب کے لیے اس لیے نازل ہوئی کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو طالب کی بیماری کی حالت میں ان کے پاس گئے تو ایک طرف ابو جہل تھا، دوسری طرف عبداللہ ابن ابی امیہ بیٹھا تھا۔ غور کرنا حاجی صاحب، بڑی پتہ کی بات ہے، یہ ایسا نقطہ ہے کہ آپ کنڈی ڈال کے ان کے دماغ سے نکال لو، وہ کہتے ہیں نا حک لا کے۔ عبداللہ ابن ابی امیہ ایک طرف بیٹھا ہے ابو طالب کے، اور ایک طرف ابو جہل بیٹھا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں اور کہتے ہیں چچا بڑے مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا ہے، ایک دفعہ کلمہ پڑھ لو میں تمہارا سفارشی ہو جاؤں۔ جب یہ جملہ کہا اور اس نے ابو جہل کی طرف دیکھا، ابی امیہ کی طرف دیکھا، ابو جہل اور ابی امیہ کہتے ہیں ابو طالب مردیاں ہو یا ذلیل کرائی جانا ہے، سانو مرتے وقت ہمیں ذلیل کرا کے جاؤ گے، تیرے قبیلے کو لوگ یہاں سے مکہ سے نکال دیں گے کہ یہ اتنا بڑا سردار اور طاقتور تھا، تیری بات مانتے ہوئے ہم نے محمد کو اور اس کے ساتھیوں کو کچھ نہیں کہا، اور تو آج اگر دین مرتے وقت مکر گیا تو ڈر گیا تے وڑ گیا۔ ایویں کہتے ہیں نا،
وہ ڈر گیا کا لفظ سن کے انہوں میں سردار ابو طالب میں ڈر کے ایمان لے آؤں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں، تجھ پر ایمان نہیں لا سکتا ہوں. پھر ایک عالم ہے ان کا مشہور زمانہ پرانا، راوندی شیعہ عالم ہے، وہ لکھتا ہے کہ ابو طالب نے جب یہ کہا نا، تفسیر قمی کا حوالہ دے کے راوندی پھر لکھتا ہے کہ جب ابو طالب نے کہا نا محمد تیرے کلمے پہ میں ایمان نہیں لا سکتا، یہ کہیں گے کہ ڈر کے ایمان لے آیا. ہوں یہ دسو، ہوں بھی اج بھی کہتے ہیں نا ابو جہل، یہ جہل ہے، یہ ابو جہل کا بچہ ہے، جس کو سمجھ ہی نہیں آتی، یہ ابو جہل، جس کی بات سمجھنا ہم کہتے ہیں ابو جہل ہے نا، جاہل کہتے ہیں نا اس کو. لا نبتغی الجاہلین، ہم جاہلوں میں سے نہیں ہے. ذرا اپنی کھوپڑی کو کھڑکا کے دیکھ، ابو جہل کی بات مانی تھی ابو طالب نے، ابی امیہ کی بات مانی تھی ابو طالب نے، محمد کی بات کا انکار کیا تھا، کہا نہیں پڑھوں گا، یہ مجھے کہیں گے کہ ڈر کے پڑھا اور یہ میرے خاندان کو مکہ سے نکال دیں گے. نکل تو پھر بھی گئے. پھر راوندی کیا لکھتا ہے؟ راوندی نے بڑا بہترین جملہ لکھ کے اقرار جرم کیا ہے، لیکن سانو سمجھ نہیں آن دیں کیونکہ روندے بہت نے، اسی انہیں روندے نو ویندے رہنے آخدے کی پہ نے. راوندی لکھتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو جہنم کا سب سے کم عذاب دیا جائے گا. تو دیتا تو جائے گا نا، یہ مطلب جہنم سے جائے گا نا. نہیں سمجھ آئی بھائی، ان کا عالم لکھ رہا، میرا تو مولوی لکھتا ہی نہیں ہے یہ. وہ تو کہتا ہے بھائی جنہیں کلمہ نہیں پڑھا چلو فارغ، تم ڈیلیٹ فرام اسلام. ان کا عالم لکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے چچا کو جہنم میں سب سے کم عذاب دیا جائے گا. کیوں بھائی؟ رشتہ داری آ گئی آڑ میں؟ نہیں، آگے چلو، آگے کیا؟ اس کو جہنم کے نچلے طبقے میں نہیں رکھا جائے گا. راوندی شیعہ عالم لکھ رہا ہے، بڑی پتے دی گل دسدا پہ، اے حدیث نہ اے 10 دن نہ او 10 دن، مر جاؤ وہ دسو تو صحیح دنیا نو آکھ دے کے پہلے. وہ لکھتا ہے کہ اس کو جہنم کے نچلے طبقے میں نہیں رکھا جائے گا. کیوں؟ رشتہ داری آ گئی آڑ میں. آگے چلو، تیسرا جملہ کیا لکھتا ہے؟ لکھتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ابو طالب کو آگ کی 2 جوتیاں پہنائی جائیں گی جس سے اس کا دماغ کھول رہا ہوگا. تو باقی بچیا کے دماغ کھول گیا تو بس کہانی ختم ہو گئی. دماغ فیل تو بندہ لکڑی دا بت، پتھر دا بت، ایویں ہی 2 جوتیاں ابو طالب کو یہ وہ کہتے ہیں، ہم نہیں کہتے بھائی، یہ ذہن میں رکھنا. اہل حدیث اس چیز کا قائل نہیں ہے، اہل حدیث صرف کلمے کا قائل ہے. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. جس نے محمد کے کہنے پہ کلمہ پڑھ لیا ہدایت پا گیا، صحابی بن گیا، جنتی بن گیا، نہیں تو عشرہ مبشرہ سے بن گیا. لیکن جس نے محمد کریم کے کہنے سے کلمہ اس لیے نہیں پڑھا کہ ابو جہل نے منع کیا ہے، ابی امیہ کے بیٹے عبداللہ نے منع کیا ہے، وہ جنت کی ہوا بھی نہیں پائے گا، چاہے محمد کا رشتہ دار کیوں نہ ہو، چاہے علی کا رشتہ دار کیوں نہ ہو، چاہے میرا اور تیرا رشتہ دار کیوں نہ ہو. نہیں سمجھ آئی؟ پھر کیا لکھتا ہے؟ اس کا دماغ کھول رہا ہوگا. پھر ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت لائے ہیں. اچھا پھر کیا کہتے ہیں کہ یہ جو ابو طالب ایمان نہیں لایا، اس میں صرف حضرت ابو بکر نے یا حضرت ابو ہریرہ، ایک خبر واحد ہے، ایک صحابی نے روایت کی ہے. اچھا جی، تو بڑا عالم آ گیا ادھر. 3 صحابہ نے روایت کی ہے جس میں ایک سگا ابو طالب کا بھائی ہے. کہتا ہے میرا بھائی کلمہ پڑھ کے نہیں مرا جبکہ کلمہ آ چکا تھا، محمد کی بعثت ہو چکی تھی، نبوت کا نزول ہو چکا تھا، وہی آسمان سے آ رہی تھی، پھر بھی
ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تو بخشا کیوں جائے گا؟ جی انہیں پڑھ کے نہ پڑھ کے بخشا جائے گا تو پھر ہندو اور سکھ اور یہودی اور عیسائی اور ان کا کیا قصور ہے بیچاروں کا؟ نہیں سمجھے؟ پھر آگے چلو، حضرت جابر ابن عبداللہ الانصاری وہ بھی اس روایت کو لے کر آئے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ جو ان کے گڈ بک کے صحابی ہیں، حضرت عباس بھی گڈ بک کے صحابی ہیں۔ اچھا مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ابو طالب نو یہ جنت لئی جاندے نے کوڑے، ایویں ہی نا؟ تو جڑے ایمان لائے نے انہوں نے جنت چوں کڈی جاندے نے، تواڈے پیو دی جنت ہے اور رب تہاڈا پھپھا لگدا ہے، نعوذ باللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان اور دیگر صحابہ کو کہتے ہیں کہ باغ فتق نہیں دیا تو یہ کافر ہو گئے، ایک زمین کے ٹکڑے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے، معاذ اللہ۔ اور ابو طالب نو جنت لے جاتے ہیں جنہیں کلمہ ہی کو نہیں پڑھیا، جو وراثت کا حقدار ہی نہیں ہے، جو محمد کا کلمہ نہ پڑھے وہ محمد کے ورثہ سے نہیں ہے۔ نہیں تو پھر ابو لہب کو بھی مانو، وہ بھی چچا تھا، نہیں سمجھ آ رہی ہے نا؟ ابو لہب نے بھی کلمہ نہیں پڑھا تو وہ کہ قصور ہے یار، انہوں جنت میں چھٹی جاتے تھے، یہ پھوپھا نو لے جاتے تھے جنت۔ انہیں بھی کلمہ، انہیں تو ابو جہل دے کہن تے نہیں پڑھیا، وہ ابو جہل دا دوست سی، دونوں ایک ہی کیٹیگری میں۔ تو پھر ایک جنت میں ایک جہنم میں، کہ وہ کنڈا تیرے ہاتھ چ ہے، جنت کا تالا جو ہے نا وہ تجھے دیا گیا ہے، اور کوئی تو عقل کر لو یار۔ پھر 4 باتیں جن کو نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کو دوہرا اجر ملے گا، دوہرا اجر ملے گا، جنت بھی دگنی ملے گی۔ ذرا غور کرنا یہ 4 باتیں کیوں؟ ایک وہ بات ہے کہ جنہوں نے میری بعثت سے پہلے پچھلے نبی پر ایمان رکھا، پھر میری بعثت کے بعد مجھ پر ایمان لائے، ان کو دوہری جنت، دوہرا اجر ملے گا۔ حضرت عباس چچا تھے نا، پچھلے نبی کی امت میں تھے، جب محمد رسول اللہ نے نبوت کا اعلان کیا ایمان لے آئے، دگنی جنت پا گئے۔ ابو طالب تو ایمان ہی نہیں لایا، حضرت عباس کہہ رہے، عبداللہ ابن عباس بھی کہتے ہیں کہ چچا ایمان نہیں لائے۔ وہ تو کوڑے کدوں آ گیا؟ تو اتنے موجود سے، جڑے موجود سن وہ کہتے ایمان نہیں لایا، اے آج کہتے وہ ایمان لے آئے۔ ایسی جنت لا وارث نہیں ہے جو بے ایمانوں کو سنبھالے، جو ایمان نہ لانے والوں کو سنبھالے۔ پہلا دوہرا اجر پانے والے جو نبوت سے پہلے بھی تھے بعد میں بھی تھے، پہلے نبی پر ایمان تھا، پھر نبی ہمارے نبی آئے ان پر ایمان لے آئے، دگنی جنت پا گئے۔ دوسرا وہ غلام مملوک جو غلام ہوتے ہوئے اپنے مجازی آقا کی خدمت بھی کرتا ہے، اللہ کے حکم بھی بجا لاتا ہے، اس کو بھی دگنی جنت ہے۔ تیسرا وہ جس کے پاس کوئی لونڈی ہوگی، وہ اس زمانے کی بات ہے، اس کو ادب اور علم سکھائے گا، اس کو آزاد کر دے گا، پھر اس سے نکاح بھی کر سکتا ہے کیونکہ آزاد عورت ہو گئی، وہ بھی دگنا اجر پائے گا۔ چوتھا وہ ہے، چوتھا شخص بڑا اہم ہے، پتہ کیوں؟ ادھر آ گئی ابو سفیان کی بات، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے والد گرامی، سردار قریش، جو فتح مکہ تک زندہ بھی رہے، بعد میں بھی زندہ رہے۔ یہاں سن لو چوتھی بات، فتح مکہ کے وقت جن لوگوں نے ایمان لایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے بھی دوہرے اجر کا اعلان کیا، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ ان کا بھی مسلمانوں کے برابر حق ہے، یہ برابر کے مسلمان ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کٹ کھا کے مسلمان ہوئے تو انہیں ادھا اجر ملے گا، پورا اجر ملے گا ان کو بھی جو فتح مکہ والے دن مسلمان ہوئے۔ ابو سفیان کو تو دگنی جنت ملے گی، تو سادہ کہ بن سی، کیونکہ جنت کا سفارشی محمد کریم ہے، مالک رب کریم ہے، تیری تو گنتی کدھرے نہیں۔ ہم تو خود سوالی بن کے کھڑے ہوں گے، ہے نہیں؟ یا ہم آقا بن کے کھڑے ہوں گے معاذ اللہ، ہم تو خود معافیاں مانگ رہے ہوں گے، یا رسول اللہ سفارش کر دو، یا رسول اللہ سفارش کر دو، ایویں ہی ہے۔ تو تم کہاں سے تالیل پکڑ کے بیٹھے ہو، کنڈے پکڑ کے بیٹھے ہو جنت کے؟ پھر
فدق کی روایت جو ہے یہ بڑی اہم میں بات بتا دوں، یہ عموماً آپ نے سنا ہوگا، یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کی روایت ہے، منفرد ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، صدیق رضی اللہ عنہ۔ اچھا ایک بات یہاں اور اہم بات کر دوں ٹوٹکے کے طور پہ، حضرت حسین کی ایک بیوی حضرت ابو بکر صدیق کی پوتی تھی، حفصہ بنت عبد الرحمن۔ یہ بڑا اہم جملہ کہہ رہا ہوں بیچ میں، اس کی تحقیق کے لیے کہہ رہا ہوں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی ایک بیوی حضرت حفصہ تھیں جو عبد الرحمن کی بیٹی تھی، اور عبد الرحمن حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے ہیں، لہذا ابو بکر کی پوتی حضرت حفصہ حضرت حسین کی بیوی تھی، اور یہ بیوہ ہو گئی تھی، حضرت حسین نے ان سے نکاح کیا تھا۔ کتنی ان کی آنے والی نسلوں سے بھی آل رسول کی محبت دیکھو آپ۔ اور بھی بہت سارے رشتے، حضرت علی کے 3 بیٹے 4، ایک کا نام ابو بکر، ایک کا نام عثمان، ایک کا نام عمر، ایک کا نام محمد ابن الحنفیہ دوسری بیوی سے تھا۔ یہ تینوں بیٹے ابو بکر، عمر، عثمان کربلا میں موجود تھے، کوئی مائی کا لال انکار نہیں کر سکتا۔ جب یہ کربلا میں موجود تھے وہ تو بھیڑیا پھر 10 نا کہ ابو بکر، عمر، عثمان، حسین کے ساتھ شہدائے کربلا میں ہیں، ان کا نام ہی نہیں لیتا، ان کی زبان تے پھوڑے نکل آندے نے، ابو بکر عمر کا نام لیندے صرف فدق کی وجہ تو۔ پھر فدق کا جھگڑا دیکھو، فدق کی روایتیں 11 صحابہ نے کی ہیں۔ کیا روایت کی ہے یہ سن لو، آج کان کھول کے حاضر دماغی کے ساتھ، یہ جتنی میں نے باتیں کی یہ سوالات ہیں، جو مرضی کر لو یار، پٹ لو، ایسا بھی پٹن دے تو دیکھن دے منتظر رہنے، آج ہی رات اسی تو کھڑے ہو کے دیکھیں گے ٹکڑا چلو جی ایسے بیٹھے کوئی پرانے زمانے کی زنجیریں لے کر آتے، کوئی یار ادھر سے کھڑا ہو جائے، کوئی شریف آدمی، کوئی ریوالور، کوئی پسٹل، کوئی جناب خنجر، کوئی تلوار، کوئی ایسی چیزیں لے کے دے یار، خدا کا واسطہ ہے، بولو دور جدید ہے، آلات بھی جدید آ گئے، پٹنا ہے تو پٹو ڈھنگ نال، پرانے زمانے کا پٹنا لے کے پھر دے پہ جے۔ 11 صحابہ نے باغ فدق کے مسئلے کو روایت کیا ہے، یہ نہیں روایت کیا کہ سیدہ فاطمہ لینے آئی تھی، کسی ایک صحابی نے، حتیٰ کہ سیدنا علی المرتضیٰ نے، یار مجھے یہ بتاؤ کربلا اس وقت برپا ہو گئی تھی جب فدق جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، فدق چھوڑ کے گئے؟ نہیں ہوئی تھی نا، کربلا تو جا کر حسین کے زمانے میں ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کب پہلے وفات پا گئے، اس کے بعد 4 خلفاء بنے، پھر امیر معاویہ بنے، 5ویں امیر المومنین، پھر جا کے جھگڑا کربلا ہوا۔ تو اس سے پہلے والی تاریخ میں تو کوئی جھگڑا لا کے دو، حضرت علی کھڑے ہو گئے ہوں میں نے جو فدق میں۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ، دنیا کی تاریخ میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی جنگ کا سپہ سالار ہو اور وہ جنگ جیت جائے اور اس کے بعد کہے مملکت میری ہو، چلو بھائی یہ گاؤں میرا ہو گیا، وہ لے آ کے ریاست کو دیتا ہے؟ وہ الگ بات ہے کہ ہم نے جتنی جنگیں جیتی ہیں وہ انڈیا کو حوالے کر دی، لداخ کی، کارگل کی، سیاچن کی حوالے کر دی نا، ہم جیتے ہیں نا وہ جنگیں، 71 کی جنگ بھی ہم نے جیتی ہے، بنگلہ دیش حوالے کر دی، ہم جیتے ہوئے ہیں۔ اور یہ قوم ہے بے شعور قوم ہے، ہم نغمے سنتے ہیں، ہم پتہ نہیں ہوگا چیر کے رکھ دیں گے، پھاڑ کے، اے یار خدا کا واسطہ اپنوں کو چیرتے ہو۔ علی رضی اللہ عنہ نے صرف خیبر نہیں جیتا، علی بدر میں بھی تھے، احد میں بھی تھے، خندق میں بھی تھے، تبوک میں بھی تھے، تو وہ کیوں نہیں مانگتے ہو؟ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ جس جنگ میں علی المرتضیٰ کہتے ہیں نا، علی تھے اس وقت احد میں، جب صحابہ پہ یہ الزام لگاتے ہیں تو احد کیوں نہیں مانگتے؟ اتنے کانٹے زیادہ ہوندے نے، اتنے باغ زیادہ ہوندے نے، اتنے پتھر زیادہ ہوندے نے، اتنے پھل زیادہ ہوندے، وہ خدا کا خوف کرو۔ مانگنا ہے تو علی کی ہر جیتی ہوئی جنگ مانگو، تو ہم کون ہوتے ہیں دینے والے؟ جاؤ لے لو۔ سوال دیکھو، سوال سنو ان چیزوں کو۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم جو زیادہ روتا ہے اس کے پیچھے ہم لکیر کا فقیر مسلمان ہیں،
11 صحابہ، ان کے نام بتاتا ہوں آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، وہ صحابی ہے جو ان کی گڈ بک میں ہے۔ سب سے پہلا ابو بکر ہے، گڈ بک میں نہیں ہے۔ دوسرا عمر ہے جس نے باغ فتح کی روایت کی، وہ ان کی گڈ بک میں نہیں ہے۔ تیسرا علی المرتضیٰ ہے، اس کی گالی کو نہیں منتے، کہندے ہیں علی والے۔ اور روایت کیا کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے ورثاء دینار و درہم تقسیم نہیں کریں گے۔ یہ روایت ہے، علی لے کر آئے ہیں، علی المرتضیٰ روایت لے کر آئے ہیں کہ میرے ورثاء دینار و درہم تقسیم نہیں کریں گے، جو کچھ بھی چھوڑوں گا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، جو کچھ بھی چھوڑوں گا وہ میری بیویوں کا خرچ، میرے عمال کی اجرت اور صدقہ ہوگا۔ 3 چیزیں، میری بیویوں کا خرچ ہوگا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی دینار درہم نہیں وراثت میں تقسیم کرے گا، میری بیویوں کا خرچ ہوگا، صدقہ ہوگا، اور میرے عمال کی اجرت ہوگی۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ کیا تھا اپنی رحلت سے پہلے، اور اس فیصلے میں علی المرتضیٰ موجود تھے، انہوں نے باغ فدق کا سوال ہی نہیں اٹھایا۔ ابا جی نو تو زمین چاہیے کو نہیں سے پٹتے پے، سنے وہ جیڑا ایمان نہیں لایا انہوں جنت لئی جاندے، اور جیڑے ایمان لائے نے وہ کوڑے انہوں کڈی جاندے۔ آگے سنو، صحابہ کون سے ہیں جنہوں نے باغ فدق کی یہ روایت نقل کی ہے؟ چوتھے نمبر پہ، تیسرے نمبر پہ علی ہیں، چوتھے نمبر پہ ابو طالب کے سگے بھائی حضرت عباس ہیں، عباس ابن عبد المطلب۔ 5ویں نمبر پہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ 6 نمبر پہ عبد الرحمن ابن عوف، عرب کا سب سے بڑا زمیندار تاجر، امیر ترین صحابی رسول، جس نے پورا جہازوں کا قافلہ اہل مدینہ پہ بانٹ دیا تھا، جس میں سارے آل رسول بھی فائدہ اٹھانے والے تھے۔ علی نے بھی کھایا اس میں سے، ایک گانا کر دینا حضرت، پتہ نہیں کیڑے پیو دی اولاد نہیں۔ 7ویں نمبر پہ زبیر ابن عوام، اور یہ یاد رکھو زبیر ابن عوام، آج نام یاد کر کے جانا، یہ وہ ہے جس کے گھر میں رسول اللہ کی پھوپھی تھی، زبیر ابن عوام کی بیوی، اور انہی کے بیٹے تھے عبداللہ ابن زبیر۔ جب مروان ابن ملک نے ان کو شہید کیا اور سر اوپر رکھ دیا، تو رسول اللہ کی پھوپھی اور عبداللہ ابن زبیر کی والدہ نے کہا تھا میرا بیٹا زندہ بھی سب سے بلند تھا اور مر کے بھی سب سے بلند ہے۔ وہ یہ روایت کرتا ہے کہ آقا کی کوئی دینار و درہم میں وراثت نہیں ہے، بلکہ وہ صدقہ ہے، بس انف انف، بس کہانی ختم، کو لب کے لے آؤ ہو روایت۔ 8ویں نمبر پہ طلحہ بن عبید اللہ ہیں، یہ وہ ہیں جن کو نماز میں باغ کا خیال آیا تھا، سارا باغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کر دیا، تحفہ کر دیا، کہا یا رسول اللہ میری نمازاں خراب کر دے، لے لو۔ اور 10ویں نمبر پہ ہیں حضرت حذیفہ بن یمان، بڑا نام سنا ہوگا ان کا، یہ سردار تھے اپنے قبیلے کے۔ اور 11ویں نمبر پہ ہیں ابن عباس، حضرت عباس کے بیٹے، ابو طالب کے بھتیجے، حضرت علی کے کزن، سکے کزن۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے جو چھوڑا وہ صدقہ ہے، وہ کسی کی ملکیت نہیں ہوگا، وہ امت مسلمہ کی ملکیت ہے۔ تو روڑا کس چیز ہے؟ خام خواہ 10 لاکھ دی مجلس تے 20 لاکھ دی مجلس گاؤ بیٹھے، لیکن اسلام تے حرف نہ اٹھاؤ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ استغفر اللہ۔ ابو طالب کے بارے میں اتری اللہم انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ جب نبی علیہ السلام کی حالت زار دیکھی نا کہ اپنے چچا کو زبردستی مسلمان کرنا چاہتے ہیں، اللہ نے وہی اتار دی، چھڑ دے انہوں، جس کو تو پسند کرتا ہے اگر وہ ہدایت نہیں چاہتا تو کیوں تڑپ رہا ہے؟ یہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے کہا۔ پھر ابو طالب سے پیچھے ہٹ گئے، جاؤ، نہیں کلمہ پڑھتے ابو جہل کے کہنے پہ تو جاؤ۔ پھر ایک اور آیت اتری سورہ توبہ کے اندر،
جو جمی امت کے لیے، یہ صرف ابو طالب کے لیے اتری تھی کہ اس کو چھوڑ دو، یہ ایمان نہیں لائے گا، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ۔ پھر اللہ نے آگے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی کہا، مجھے پتہ ہے کون ایمان لائے گا کون نہیں لائے گا، آپ اس کے ساتھ کیوں چمٹ رہے ہیں؟ یہ اللہ نے نبی کو کہہ دیا تھا ابو طالب کے بارے میں۔ اب آگے ایک آیت سورۃ توبہ میں اتری، ما کانا للنبی والذین آمنوا، یہ اس میں فرق کرنا تھوڑا سا جلدی کرتا ہوں، ما کانا للنبی والذین آمنوا، نبی کے لیے بھی مناسب نہیں ہے، مومنوں کے لیے بھی مناسب نہیں ہے، ان یستغفروا للمشرکین، کہ کسی مشرک کے لیے استغفار کی دعا کریں، معافی کی درخواست کریں۔ نبی کے لیے بھی نہیں ہے، مومن کے لیے بھی نہیں ہے کہ کسی مشرک رشتہ دار کے لیے۔ آگے بتاتا ہوں میں ابھی اس قرآن کی آیت میں سورۃ ہے، وَلَوْ كَانُوا اُولی قربا۔ اچھا، اس میں جو اُولی قربا ہے اس سے ثابت ہوتا ہے ابو طالب۔ کیوں؟ اس لیے کہ اُولی قربا کہتے ہیں رشتہ دار، قریبی رشتہ دار۔ اُولی قربا قریبی رشتہ دار کے لیے دعا کرنے کا حق اللہ نے ختم کر دیا اگر وہ مشرک ہو۔ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، مومنوں کے لیے اور نبی کے لیے بھی مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنے قریبی رشتہ دار جو مشرک ہو اس کے لیے استغفار کی دعا کرے۔ تو جب اللہ نے دو جگہ پہ ارشاد فرما دیا کہ جو مشرک مرے گا اس کے لیے دعا نہیں کرنی، اور جس کی منتیں کی تھی ایمان نہیں لایا، تم اس کو کہتے ہو ایمان لے آیا، اور جو ایمان لا کر اسلام کے والی بنے، ریاست مدینہ جنہوں نے بنائی۔ ابھی کل میرے پاس پچھلے جمعہ ایک صحافی بیٹھا ہوا تھا کہ عمر لاز پورے مغرب میں چل رہے ہیں، عمر قانون عمر، جو یہ عاطف بھائی بھی بیٹھے ہوئے تھے، جو قانون عمر بنا ہے دنیا کفر بھی اس کو چلا رہی ہے، ساڈے اسلام دا نام لے کے حاضر ہے میں یہ اسلام تو ہی نکل گئے۔ معاذ اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دعا کیا کرو اللہ تعالیٰ بھٹکے ہوئوں کو راہ ہدایت نصیب فرمائے، اور جتنے بھی بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، اور جتنے بھی پریشان ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور جو پیٹ رہے ہیں اپنا خون نکال رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو راہ ہدایت دکھائے، اور اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیاں دور فرمائے۔ یہ پریشانیاں اگر حل نہیں ہے تو اللہ علیہ کا ہاؤلا، اللہ ان کا قضیہ تیرے حوالے ہے۔